بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ الجائزہ بخشش، مغفرت اور انعام کی رات ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت اور مقدس مہینے کے اختتام پر آنے والی رات لیلۃ الجائزہ یعنی شب عید الفطر، جو کہ چاند رات کے نام سے معروف ہے، خصوصی برکتوں، رحمتوں، بخشش، مغفرت اور نہایت فضیلت کی حامل ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کی تمام راتوں سے زیادہ سخی اور فیاض ہو کر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ مگر یہ کم نصیبی کی بات ہے کہ لوگ عموماً اس سے غافل رہتے ہیں اور یوں اس عظیم رات کے فیوز و برکات سے محروم رہتے ہوئے محرومی کا سبب بنتے ہیں۔ حدیث مبارک میں اس رات یعنی شب عید الفطر کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے پکارا گیا، جس میں ایمان و احتساب کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کرنے والوں کے لیے بڑی سعادتیں اور خوشخبریاں ہیں، جو اس ماہ مبارک میں اپنی عبادات اور روزوں سے ماہ مقدس کی برکات فضائل سے فیضیاب ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت اور مغفرت کو اپنے لیے برحق بناتے ہیں، جہنم سے خلاصی کا پروانہ حاصل کرتے ہیں اور یوں اللہ تعالیٰ کی تجلیات، انوارات اور انعامات کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ ناظرین مکرم، لیلۃ الجائزہ پر فرشتوں میں بھی خوشی کی دھوم مچی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان پر تجلیات فرما کر دریافت فرماتے ہیں کہ اس مزدور کی اجرت کیا ہے جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس سے پوری جزا اور اجرت ملنی چاہیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، تم گواہ رہو، میں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے داروں کو اجرت دے دی، یعنی روزے داروں کو بخش دیا۔ احادیث مبارکہ میں بھی شب عید لیلۃ الجائزہ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں خاص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، روزے دار کے لیے مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک دعا کرتی رہتی ہیں، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر میری طرف آئیں۔ اس میں سرکش شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ مزدور کا کام ختم ہونے کے وقت اسے مزدوری دی جاتی ہے۔ لیلۃ الجائزہ شب عید الفطر کی رات خصوصیت سے عبادت میں مشغول رہنے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ثواب کی نیت سے دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جاگے اور عبادت میں مشغول رہے، اس کا دل اس دن نہ مرے گا، یعنی مردہ نہ ہوگا، جس دن سب کے دل مر جائیں گے، یعنی فتنہ و فساد کے وقت، اور قیامت کی ہولناک اور دہشتناک المناک منظر میں یہ محفوظ رہے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد طیبہ ہے کہ جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگا، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ وہ 5 راتیں یہ ہیں: نمبر 1 8 ذی الحجہ کی رات، نمبر 2 عرفہ 9 ذی الحجہ کی رات، نمبر 3 لیلۃ النحر یعنی 10 ذی الحجہ عید الاضحیٰ کی رات، نمبر 4 لیلۃ الجائزہ یعنی عید الفطر کی رات، نمبر 5 شب برات 15ویں شعبان کی رات۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ہمارے اسلاف ان راتوں کی قدر فرماتے اور اس میں عبادت، ذکر و اذکار
اور دعا و مناجات کا خصوصی اہتمام فرماتے۔ فقہا نے بھی عیدین کی راتوں میں جاگنا مستحب لکھا ہے۔ لیلۃ الجائزہ اللہ رب العزت کی خصوصی فضل و کرم کی بڑی عظمت و فضیلت والی رات ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تحفہ ہے، جس کی اس کے بندوں مسلمانوں کو بے حد قدر کرنی چاہیے، اور اس مبارک شب کے قیمتی اور بابرکت لمحات کو خرافات میں ضائع کرنے کی بجائے توبہ و مناجات، اللہ کے ذکر و اذکار، نوافل اور دعاؤں میں بسر کیا جائے۔ عموماً لوگ اس رات میں شب بیداری کر کے عبادت کو کوئی اہتمام نہیں کرتے، جو بڑی محرومی کی علامت ہے، بلکہ اس رات کو سیر و تفریح، ہوٹلوں میں کھانے پینے، گانے سننے، بازاروں میں خریداری کی نظر کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض تاجر کاروبار میں اس قدر مشغول رہتے ہیں کہ نماز عید تک نکل جاتی ہے۔ لہٰذا پوری کوشش کریں کہ یہ مبارک رات کسی قیمت میں فضولیات، بیہودہ خرافات کی نظر ہو کر ضائع نہ ہو پائے۔ ناظرین مکرم، ہم نے مہینے بھر میں اللہ رب العزت کے ساتھ جو تعلق استوار کرنے کی سعی کی، اسے اللہ تعالیٰ سے معافی، بخشش، مغفرت اور جہنم سے آزادی کی پروانے حاصل کرنے میں صرف کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مہینے بھر کی ہماری محنت اور جد و جہد جو کہ ہم نے اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے کو استوار کرنے میں صرف کی، اور جب کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو رہا ہے، اپنے مومن بندوں اور بندیوں پر انعامات کی بارش برسانے والا ہے، ہمارے کسی معمولی نافرمانی والے عمل سے خدا نخواستہ ضائع نہ ہو جائے۔ لہذا شب عید الفطر کو اللہ تعالیٰ سے اس کی عافیت، سلامتی، مغفرت اور اللہ کی رحمت طلب کرتے ہوئے خوب یاد الہی میں گزارنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔